بورڈ کے تعلق سے یہی بات عام ہے کہ وقف اراضی کی تباہی میں وقف بورڈ کے عملے کا ہاتھ ہے۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو بیوہ یتیم کا حق بار رہا ہے۔ اس تعلق سے آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے صدر حکیم صوفی خیر الدین قادری نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ دیکھیے ان کا کیا کہنا ہے۔ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج شہر کا ایک معروف اخبار جس میں وقف بورڈ کے ان پہلوؤں پر کو بیان کیا گیا ہے جس کے تعلق سے ہم 5-6 سال سے ہم عوام کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وقف بورڈ میں اس طرح کا عمل ہو رہا ہے، لیکن آج ہمارے اس دعوے کا آج ثبوت ہمارے ایک شہر کے معزز اخبار نے بڑے ہی تفصیل کے ساتھ اس آرٹیکل کو شائع کیا ہے، جس میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ وقف بورڈ کا A to Z عملہ بدعنوانی، رشوت خوری اور دھوکہ دہی میں نیچے سے اوپر تک ملوث ہے، اور ان کی پشت پناہی کرنے والے خود وقف بورڈ کے ممبران ہیں۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ آج کے اخبار کے الفاظ ہے کہ وقف بورڈ کے ممبران اس میں ملوث ہیں۔ اب ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم نے بچپن میں ایک کہانی سنی تھی کہ ایک کوا پرندوں کے انڈے پھوڑ کر پی لیتا تھا، تو تمام پرندے جمع ہوئے، بولے کہ آخر یہ ہمارے انڈوں کو جو کھا لے رہا ہے چور، اس کو پکڑنا چاہیے۔ تو اس پرندوں کی میٹنگ میں یہ بھی شامل ہوا اور کہنے لگا کیا ہوا، تو بولے کوئی ہمارے انڈے پی رہا ہے، تو سب سے پہلے انہیں کہا کہ اس کو پکڑ کے ڈھونڈنا اور سزا دینا۔ تو آج وہی حال ان لوگوں کا ہے جو آج 15-20 سال سے وقف بورڈ کو لوٹنے میں جن کا ہاتھ ہے، آج وہ منہ پوچھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وقف بورڈ میں ایسا ہو رہا۔ ہاں، آج وقف بورڈ میں ایسا ہو رہا۔ ارے کیا اللہ کو منہ بتاؤ گے تم؟ کیا اللہ کو منہ بتاؤ گے؟ ہاں، ہزاروں بیواؤں یتیموں کے پیسوں کو ختم کر دیا گیا ہے، ہزاروں ایکڑ زمین ختم ہو گئی ہے تمہاری نظروں کے سامنے۔ ہاں، آج مگرمچھ کے آنسو بہا کر آج مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہو آج۔ ہاں، اور یہ بات آل انڈیا صوفی علماء کونسل آج 5-6 سال سے ببانگ دہل پکار کر کہہ رہی ہے کہ وقف بورڈ کا عملہ رشوت خور ہے۔ ارے ان کا ظاہر، ان کے پیشانیوں پر نمازوں کے گٹھے ضرور ہیں، یہ ریاکاری کی ٹوپیاں ضرور پہنتے ہیں۔ ارے بعض کو تو چہرے بھی ہے، ہاں، لیکن لعنت ہے ان کی زندگی کے اوپر کہ یہ موت کو بھول گئے۔ ارے شہر میں جو حالات گزر رہے ہیں اس سے تو عبرت حاصل کرو۔ ارے کتنے دن رہو گے تم دنیا میں؟ کیا لے کر جاؤ گے دنیا سے؟ ہاں، دیکھو ایک تمہارے ساتھی کو توبہ کرنے کی مہلت نہیں ہوئی، 5 منٹ کے اندر اس کا دنیا سے ٹرانسفر ہو گیا، 5 منٹ میں ہو گیا۔ ارے عبرت حاصل کرو اب تو۔ ہاں، غریب مسلم میتوں کے پیسے کھا جا رہے ہیں، امام موزونوں کے پیسے کھا جا رہے ہیں، ہاں، جو بھی کام لے کے آیا اس سے رشوت لے رہے ہیں۔ اگر کوئی لا کے دے رہا فلانی جگہ وقف بورڈ کی زمین پہ قبضہ ہے، تو یہ چور جا کے وہاں سے معاملداری کر لے کے اس سے پیسے لا کے وہ کیس کو دبا رہی ہیں۔ کیا تمہاری دولت تمہارے کام آنے والی ہے؟ ہاں، کیا تمہاری اولاد نیک نکلی ہوئے گی؟ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ جو تمہارے ساتھ کام کر رہے تھے، لاکھوں روپے رشوت لیے تھے، تم بھی جانتے، ان کو توبہ کرنے کی مہلت نہیں ملی۔ آج کیا حشر ہے؟ کیا اس کی وہ دولت کام آئی؟ کیا اس کی جائیداد کام آئی؟ خبر میں لے کے گیا وہ جو تم لے کے جاؤ گے؟ یا بڑے شریف بن کے پھر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں؟ ارے کس کو دے رہے ہیں دھوکہ؟ کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دے رہے ہیں تم لوگ دھوکہ، اپنے مالک کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، یہ بیواؤں کی، یتیموں کی، مظلوموں کی جو وقف پراپرٹی کے جو حقدار ہیں، ان کے دل سے نکلی ہوئی ایک ایک دعا تمہاری نسلوں کو برباد کر دے گی۔ تمہاری نسلوں کو کٹورا، بھیک کا کٹورا ہاتھ میں دے گی، تمہاری نسلیں تم پر تھوکے گی
کہ تم جو حرکت کیے تھے اس کو ہم کو بھگتنا پڑا. یہ تاریخ شاہد ہے، یہ تاریخ شاہد ہے. جو حرام کی کمائی سے جو اپنے بچوں کو پالتے ہیں تو وہ بچے ایک تو آوارہ بدکار نکلتے ہیں اور پھر وہی بچے وہی ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں. اگر یہ حق حلال سے ہماری صحیح تربیت کیے ہوتے تو ہم یہ مقام پر نہیں پہنچتے. اور وہ بھی بڑے خوش ہیں جو لوگوں کو رشوت دے رہے ہیں، رشوت دے رہے ہیں، اور وہ جو ہے نا ادارے کی پوجا کرنے کے جو ہے نا حد تک جو ہے نا تعریفیں بن رہے ہیں. ارے لعنت ہے رے تمہاری زندگی پہ. ارے کیا منہ بتاؤ گے؟ کتنے دن رہو گے دنیا میں؟ کیا لے کر جائیں گے؟ دیکھو ہمارے شہر میں ہوا، باپ بیٹے آپس میں قتل کر لیے. وجہ دولت، وجہ جائیداد. تم جو چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، یہ بیج پھیر رہے ہیں، یہ بیج لگا کے جا رہے ہیں، اور پھر یہ تو ہونے والا ہے، اور پھر تمہاری خبر پہ کوئی پھول چڑھانے آنے والا نہیں ہے. یاد رکھو ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ. اللہ سے ڈرو، اللہ کی امانت کی حفاظت کرو. اللہ رازق الرحیم ہے، وہ تمہاری جو نا روٹی روزی کا اس نے ذمہ لیا ہے، اور تم حرام طریقے سے مسلمانوں کی حق تلفی کرتے ہوئے اوقافی جائیدادوں کو جو تم تباہ کر رہے ہو تو تم کبھی جو ہے نا سرخ و سفید رہنے والے نہیں ہیں. ارے تم کو ذہنی ستون، ارے ہمارے پاس تو یہ بھی رپورٹ آئی ہے جو رشوت خوراں ہیں وہ راتوں میں بیٹھ کے وہ پیسہ حرام میں بھی ڈالتے ہیں. وہ فوٹوਆਂ بھی آئے میرے پاس، وہ اللہ کے حوالے کر دیا میں کہ مجھے جو نا یہ وائرل کر کے کچھ ملنے والا نہیں ہے. سمجھے آپ؟ راتوں میں ان کے کیا کالے دھندے ہیں، وہ رپورٹ بھی میرے پاس ہے، لیکن فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل و رسوا کرے گا اور تمہاری زندگیوں سے چین سکون سب نکال دے گا. جو وقف جائیدادوں کو تباہ کرنے میں جن کا ہاتھ ہے، اور جو ہے نا جو مستحقین کو جو حقدار ہے ان سے ان کا کام کرنے کے لیے رشوت لے رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں. اور وہ جو حقدار نہیں ہے، جو پیسے کے بلبوتے پر وقف جائیدادوں پر جو قبضہ کرنے کے لیے جو لاکھوں روپے رشوت دے رہے ہیں، تمہارا تو حشر فی النار و سقر لکھا ہوئی ہے. اور تم جو نا تم صرف نام کے مسلمان ہو، تمہاری جو نا تمہارا ایمان سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو بات ازہر من الشمس ہے. لیکن ایک وقت ہے کہ وہ وقت کو چھوڑو کہ وہ وقت آنے سے پہلے کہ تم کو توبہ کرنے کی بھی مہلت نہ ملے اور تم کو اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی بھی مہلت نہ ملے، اور تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے جیسا اب ہمارے سامنے ہو رہا ہے. خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ. میں وقف بورڈ کے تمام جو ہے نا ملازمین سے میں یہ خواہش کر رہا ہوں، اب تو خدا کی بارگاہ میں سربت سجود ہو جاؤ، اب تو نادم ہو جاؤ، اب تو ایمانداری سے کام کرو، اللہ کی امانت کو بچاؤ، ورنہ حشر کے میدان میں تمام قوم ہوگی، تمام مسلمان ہوگی اور تمہارے گریبان کو تار تار کریں گے. اس وقت نہ تمہاری بیوی بچے بچانے کے لیے آئیں گے، نہ کوئی تمہارے رشتہ دار بچانے کے لیے آئیں گے، بلکہ الٹا وہ کہیں گے کہ ہم نے کہا تھا تم کو یہ حرام طریقے سے دولت کمانے کے لیے. سوچو اس وقت تمہارا کیا حشر ہونے والا ہے. بیدار ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو، اپنی موت کو یاد کرو، وقف بورڈ کو بچانے کے لیے کام کرو، وقف املاک کو بچانے کے لیے کام کرو. اب تک بہت لوٹ لیے، اب سدھر جاؤ. پھر اب اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جب بھی پڑے گی تو پھر تم کو جو نا سانس لینے کی مہلت نہیں ملے گی.